السلام علیکم ناظرین، کراچی سے اہم ترین اپڈیٹس میرے پاس موجود ہیں۔ کراچی کا علاقہ ہے ملیر، اس وقت کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آخر ملیر اتنی اہمیت کیوں کر اختیار کر گیا ہے، اور پچھلے کچھ وقتوں میں ملیر سے بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ جون کے مہینے میں یہ علاقہ مرکز نگاہ رہا، میڈیا میں خبروں کی زینت بنا رہا۔ وجہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، خصوصی طور پر اس وقت جو لوگ ملیر سے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ملیر اور ملیر کے اطراف میں جون 2025 میں متعدد بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 50 سے زائد زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے ملیر کے اطراف کے علاقوں میں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ خبروں کی زینت بھی بنا رہا، بلکہ بین الاقوامی ماہرین کی جانب سے بھی بار بار خبردار کیا جاتا رہا، بلکہ ملیر اور لانڈی کو تو زمین میں دھنسنے کا بھی کہہ دیا گیا تھا۔ اب جولائی 2025 میں اس سے بھی بڑا انکشاف سامنے آ گیا ہے۔ ملیر کے رہنے والوں کے لیے یہ خبر بہت اہم ہو سکتی ہے، بلکہ میں کہوں گی پورے کراچی کے لیے یہ خبر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گی، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ اب امریکہ کی جانب سے بھی کچھ تحقیقاتی ماہرین ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، جس کے بعد یہ صورتحال نکل کر سامنے آئی ہے۔ حکومت سے بھی اب ماہرین اپیل کر رہے ہیں کس چیز کی، آگے چل کے آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں کہ ملیر میں ہو کیا رہا ہے۔ میرا نام ہے عائشہ قادر، خوش آمدید کروں گی اپنے تمام تر دیکھنے والوں کو، اور میں امید کرتی ہوں میرے تمام تر ویورز خیریت سے ہوں گے۔ جو ویورز نئے ہیں چینل پر، دیر مت کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے، تاکہ اس طریقے کی معلوماتی خبریں چینل پر فوری طور پر آپ کو مل جایا کریں۔ ملیر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا علاقہ اہم ترین ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، تھوڑا سا انتظار کیجیے، اس لیے کیونکہ کراچی سے اس وقت ایک اور بھی اہم خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں پر بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جو ناظرین کراچی سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو آگاہ کر دوں کہ خبر ہے کیا یہ، اور یہ کریک ڈاؤن کس کے خلاف ہونے جا رہا ہے۔ کراچی میں میڈیسنز کی کمی ہو گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ قلت پیدا ہوئی ہے ادویات کی، اور حکام نے اب ذخیرہ اندیزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے جلدی سے شیئر کر دوں آپ کے ساتھ۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سندھ نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں تمام ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، اور ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی اب عمل میں لائی جائے گی۔ تو جو جان بچانے والی میڈیسن ہے ان کی قلت ہوئی ہے کراچی میں اچانک سے، جس کے خلاف اب یہ بڑا کریک ڈاؤن اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ جو لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں ان کے خلاف حکام کی جانب سے اب یہ کریک ڈاؤن سامنے آ رہا ہے۔ ملیر کی بات کرنے سے پہلے کراچی ایئرپورٹ چل لیتے ہیں، جہاں سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے خبردار کر دیا ہے، نوٹم جاری کر دیا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو اس خبر کی تفصیل ذرا بتا دوں۔ مانسون سیزن کا آغاز ہوا، متعدد بار ہم نے دیکھا کراچی ایئرپورٹ سے یہ اپڈیٹ سامنے آئی، پرندوں کی بھرمار ہے، اور مانسون سیزن کے آغاز سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ کے اطراف میں پرندے ہی پرندے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دن میں 2 طیاروں سے بھی پرندے ٹکرائے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی بھی حادثہ نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، بحفاظت لینڈنگ بھی ہو گئی۔ غیر ملکی پرواز سے پرندہ ٹکرایا، جس کے بعد طیارے کو گراؤنڈ کیا گیا۔ یہ واقعات بڑے تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ کے اطراف میں ہو رہے ہیں، کیونکہ پرندوں کی بھرمار ہے اس وقت، اور اضافہ بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اب پرندوں کی تعداد میں اضافے کے بعد پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایئر لائن کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے خبردار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ نے نوٹم جاری کر دیا ہے، جس میں پائلٹس کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران احتیاط کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے مزید بھی کہا گیا ہے کہ پرندے طیاروں کے لیے کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط کی جائے اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں۔ نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ ملیر چل لیتے ہیں، جہاں سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملیر اہمیت اختیار کر گیا ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ ملیر کے رہنے والوں کے لیے، بلکہ پورے کراچی کے لیے یہ بڑی گڈ نیوز ہے، کیونکہ اب ملیر میں ہزاروں سال قدیم چھوٹا قصبہ دریافت ہوا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور یہ موہنجو دڑو سے مشابہت رکھتا ہے۔ خبر کیا ہے تفصیل سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ کراچی کے ضلع ملیر میں واقع میمن گوٹ ہے، جہاں پر اس کے قریب ڈملوٹی کے مقام پر ہزاروں سال پرانا قدیم قصبہ دریافت ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ساخت اور ثقافتی آثار موہنجو دڑو سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ رفیق بلوچ جو کہ ماہر آثار قدیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی مقام کو اللہ ڈینوں کا مقام قرار دیا گیا ہے۔
जहां खुदाई के दौरान मुतादिद रिहायशी ढांचों, ख़वातीन के ज़ेवरात, बर्तनों और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं, अशिया होती हैं, उनके आसार वहाँ पर मिले हैं। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। आपको बताएं कि इस हवाले से रफ़ीक बलोच का ये भी कहना है कि ये तारीख़ी मुकाम मलीर नदी के किनारे वाक़या है और यहाँ से ऐसे आसार भी मिले हैं जो कदीम ज़माने में पालतू जानवरों की मौजूदगी को भी ज़ाहिर करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के घरों की साख्त, शहर के नक्शे और ज़ेवरात की इक़साम वादी सिंध की तहज़ीब से गहरी ममासिलत रखती है। उनका ये भी कहना है कि ये साबित करती है कि ये इलाका माजी में एक बाकायदा तहज़ीबी बस्ती रहा होगा। माहिरीन ने जो अब आसार कदीम हैं उनकी जानिब से इस मुकाम की दरियाफ़्त के लिए अमरीकी माहिरीन के साथ मुश्तरका एक तहकीकी मुहिम चलाई गई थी, जिसके नतीजे में ये अहम तारीख़ी मुकाम मंजर आम पर आ गया है। और आपको बताएं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने DC मलीर को बाकायदा खत भी लिख दिया है और इस तारीख़ी मुकाम को सरकारी सतह पर महफूज करने की अब दरख्वास्त भी दे दी है। तो मलीर में ये तारीख़ी जो मुकाम है वो दरियाफ़्त हो गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से मज़ीद भी बताया जा रहा है कि माहिर आसार कदीम रफ़ीक बलोच जो हैं वो बताते हैं कि डिप्टी कमिश्नर मलीर ने इस मुकाम का दौरा भी किया है और आसार की तारीख़ी अहमियत का जायज़ा भी लिया है। उनका कहना था कि फ़ौरी इक़दामात ना किए गए अगर तो ये नादिर आसार कुदरती अवामिल या इंसानी मदाखलत के बायस तबाह हो सकता है और ये एक इंतहाई कुदरत का शानदार अजूबा कह सकते हैं इसको। कदीम एक निशानी है जिसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। इस दरियाफ़्त को कराची में आसार कदीम की तारीख़ में एक बहुत बड़ी पेशरफ भी कहा जा रहा है, करार भी दिया जा रहा है, जो ना सिर्फ वादी सिंध की तहज़ीब के दायरे को वसअत देती है बल्कि अब ये अंदिया भी देती है। कराची का खित्ता हज़ारों साल पुराना है और मलीर में ये दरियाफ़्त होना इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। आपको बताएं कि माहिरीन ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इस मुकाम को फ़ौरी तौर पर कौमी वर्सा करार देकर इसकी हिफाजत और साइंसी तहकीक को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अपील भी की जा रही है। अब जो माहिरीन आसार कदीम है उनकी जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि फ़ौरी तौर पर इसको हुकूमती तहवील में लिया जाए ताकि यहाँ पर कोई भी इंसानी मुदाखलत ना हो सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कराची का, सूबा सिंध का जो नायाब एक दरियाफ़्त हुआ है मलीर में, मलीर नदी के करीब वाक़या बताया जा रहा है जगह पर ये दरियाफ़्त हुआ है और बताया जा रहा है कि ये मलीर नदी के किनारे पर वाक़या है। बड़ी हसीन जगह है और अब कराची वालों को एक तफरीही मुकाम भी मिल सकता है इस हवाले से आगे जाकर। हुकूमत इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है और आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए फ़िलहाल की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।